کہانی کا عنوان خلش، قسط نمبر 2، پارٹ نمبر 2۔ کئی دن گزر گئے تھے، گزر تو نہیں رہے تھے مگر پھر بھی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ یہاں چاہ کر بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ انسان آخر کسی دوسرے کے گھر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے، چاہے کوئی کتنی بھی گھر کا ماحول اور محبت دے، مگر اپنا گھر نہ ہونے کا غم انسان کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتا۔ شام کو وہ لاؤنج میں فرح آنٹی زوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تبھی گیٹ کھلنے کی اور پھر گاڑی اندر آنے کی آواز آئی۔ یہ کون آ گیا ہے؟ زوار کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ اندر کہیں سہم گئی تھی کہ کہیں اس کے تایا ابو لوگ نہ آ جائیں۔ حامد نے اسے ایک دو بار وہاں سب ٹھیک ہونے کی اطلاع دی تھی، مگر پھر بھی دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ارے رائمہ، وہ پھر خوشگوار انداز میں کہتا ہوا باہر کی جانب لپکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہن بھائی ہنستے ہوئے اندر آئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گول گپا سا بچہ تھا، جو یقیناً رائمہ کا بیٹا تھا۔ ارے میرا بیٹا، بتایا کیوں نہیں آ رہی ہو؟ فرح بیگم نے اسے سینے سے لگایا تھا اور بہت محبت سے کہا تھا۔ بتاتی تو یہ اچانک خوشی کیسے دیکھتی آپ کے چہروں پر؟ وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لنتا کی آنکھوں میں مرچیں سے چبھنے لگی تھی۔ جانے کیوں ایک دم سے ماما اور بابا یاد آئے تھے؟ بابا کی موجودگی میں تو اسے ماما بہت کم یاد آتی تھی۔ یہ یقیناً لنتا ہے نا ماما؟ اس نے ماں سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو کچھ نہ سمجھی اور تذبذب سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں بے تکلفی سے کہنے پر وہ مروتاً مسکرائی، ورنہ زوار کی نظریں چہرے پر چونٹیوں کی مانند رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ بالکل، یہ لنتا ہے۔ ماما نے تصحیح کی تو وہ فوراً اس کے گلے جا لگی۔ انداز ہی بتا رہا تھا کہ فرح آنٹی اس کا رائمہ سے غائبانہ تعارف کروا چکی تھی۔ اور لنتا بیٹے، یہ میری رائمہ ہے۔ انہوں نے اس کا بیٹا زوار سے لیتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ اسے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اکیلی آئی ہو؟ زوار اسے یوں لنتا پر لاڈ لٹاتا نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، ساتھ مصروف تھے تو میرا شدت سے دل کر رہا تھا ملنے کو، اس نے مسکرا کر بتایا تھا۔ تو بیٹا یوں خود ڈرائیو کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زوار گھر تھا تو کال کرتی، لینے آ جاتا۔ یوں عمر کے ساتھ تنہا مت آیا کرو، فرح بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کچھ فکرمندانہ انداز میں کہا تھا۔ ارے ماما، میں کون سا پہلی بار آئی ہوں؟ مجھے اچھا نہیں لگا کہ بھائی آفس سے تھکے آئیں اور پھر میرے لیے خوار ہوتے پھریں۔ اس نے مسکرا کر زوار کو دیکھا۔ لہجے میں ہی بھائی کے لیے فکر تھی۔ لنتا اس کے لیے چائے پانی لینے چلی گئی تھی۔ یہ تکلف والی باتیں کر کے ماما کو شیشے میں مت اتارو، میں جیسے آشنا نہیں ہوں نا کہ کیسے تم ڈرائیونگ کی دیوانی ہو۔ زوار نے اسے گھوری سے نواز کر آئینہ دکھایا تو وہ خجل ہوتی پہلو بدل گئی۔ سعد کو بتا کر آئی ہو کہ خود ڈرائیو کر کے جا رہی ہو؟ فرح بیگم نے پوچھا تو وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ارے بالکل بھی نہیں، اور سعد کو مت بتائیے گا، میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ زوار بھائی لینے آئے ہیں۔ اس نے فوراً ان دونوں کو دیکھ کر باور کروایا تھا۔ یہ بہت چیپ حرکت ہے یار۔ اول تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ شوہر سے جھوٹ بولو؟ زوار آبرو اچکاتے ہوئے اسے کٹ گھرے میں کھڑا کرتا کافی نالاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سر کچاتے ہوئے مدد طلب نگاہوں سے فرح بیگم کو دیکھا تو وہ بھی جواباً ناراض ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر سعد کو پتہ چل گیا تو تم پر دوبارہ اعتماد نہیں کر سکے گا۔ تم اگر اسے اجازت لے کر آتی تو اجازت دے دیتا۔ ایک ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے ہی ہم اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، فرح بیگم نے ناصحانہ انداز میں کہا تو وہ کافی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ تو ماما وہ گاڑی نہیں ڈرائیو کرنے دیتے نا، وہ ناراضگی سے منہ بسوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو جب ساتھ ہو تو تم ڈرائیو کر لیا کرو، تب پورا ہو جائے گا یہ شوق، زوار پھر سے عمر کو اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر ایک اکلوتا بچہ ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا۔ ان کو میری مہارت پر شک ہے، کہتے ہیں تمہارا لیفٹ رائٹ ہی خراب ہے۔ نیا عذر پیش کیا تو زوار کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں نہیں معلوم ہو رہی تھی، بلکہ کوئی ٹین ایجر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی تھی۔ اب جب آئے گا نا تو میں خود اس کو ڈرائیونگ سرٹیفکیٹ دکھاؤں گا تمہارا، زوار نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تبھی لانچ میں لنتا داخل ہوئی اور زوار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس سے یہی مسئلہ تھا کہ ماما نے اسے گھر کے فرد کا درجہ کیوں دے دیا تھا۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ رائمہ نے فوراً ماں کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا، جو کچھ سینڈوچز اور چائے بنا لائی تھی۔ یہ شاید تمہیں بھی اپنی طرح مہمان سمجھ رہی ہے۔
وہ بڑبڑایا تھا مگر آواز اتنی آہستہ نہیں تھی کہ ولنتا کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ اس کا چہرہ اس جتاتے انداز پر سرخ ہو گیا تھا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔